ہمیں پتہ نہیں تھا آزمائشیں کہاں سے آئیں گی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سیلف انڈیورنس کیسے بڑھتی ہے، پرسسٹنسی کیسے بڑھتی ہے، پرسیویرنس کیسے بڑھتا ہے، ریزیلینس کیسے بڑھتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں دھچکے لگتے رہے آگے سے. اینڈ اس کے لحاظ سے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ دھچکوں کے بعد پھر ہم مزید ڈیٹریکٹ ہو گئے، پھر ہم مزید ڈیریلڈ ہو گئے آگے سے. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہتا ہے کہ میں ضرور جو ہے وہ تجھے آزماؤں گا. کیوں آزماؤں گا؟ خوف کے ساتھ آزماؤں گا، بھوک کے ساتھ آزماؤں گا، میں تجھے مال میں تنگی کے ساتھ آزماؤں گا، مال کی تنگی کے ساتھ آزماؤں گا، اور موتوں کے ساتھ آزماؤں گا. یہ ہوگے رہنا ہے. It is something that is destined to happen. It is something that will happen with you. یہ نہ ہوئی سوچیں گے وبشر الصابرین، خوشخبری اس کو ہے جو صبر کر کے اس کے. ہم لوگوں کو یہ پہلے سے بچپن سے بتانا چاہیے کہ یہ معاملات زندگی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا آپ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت کی ٹکٹ ایسے ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور آپ کے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جس طرح آپ سے قوم کے پہلے لوگوں کو آئیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. اللہ کہتا ہے ہم نے آپ سے پچھلی قوموں کو باس بھیجا، ان کے اوپر طوفان بھیج دیا ہم نے، ان کے اوپر بلائیں بھیجی ان کے اوپر. پھر ضرر میں اتنے ضرر اور نقصان ان کو پہنچے. وَزُلْزِلُوا، زمینیں ہلا دی ہم نے ان لوگوں کی. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اینڈ the people of the prophets، نبیوں کی ٹیم جو تھی وہ اس ٹائم پر بول بیٹھی مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ تیری مدد کہاں رہ گئی؟ شک کہ میری مدد کرے گا. تو یہ ہمیں گراؤنڈ میں ہی بچپن میں تربیت کر دینی چاہیے تھی کہ زندگی میں یہ آزمائشیں ہونی ہیں، زندگی میں یہ مسائل ہونے ہیں، زندگی میں یہ مسئلے ہونے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے انسان. لیکن جب ہم تیار ہی نہیں رہتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے پہلا صدمہ اور جھٹکا زیادہ لگتا ہے، اور اسی میں ہم غیر شرعی حرکت بھی کرتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکت بھی کر جاتے ہیں. بہرحال یہ ٹیسٹ تو ہو کے رہے گا. اس کی حکمتیں ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. یہ ہر چیز عذاب نہیں ہوتی. اس کا ایک لیول ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عذاب ہے، اور اگر دنیا میں بھی ہو رہا ہے نا وہ، تو اللہ کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم چھوٹا عذاب بھی دے دیتے ہیں اگر عقوبت اور پکڑ بھی ہو جائے انسان کی دنیا میں کسی پروسیس بلڈنگ، پروجیکٹ پلاننگز ہوں، دنیاوی مسائل ہوں، یا پیور دینی جنگیں بھی ہوں، حکومتی سطح پہ ہوں، جزوی مسئلے ہوں، کلی مسئلے ہوں. انسان ہونے کی حیثیت سے کلو بنی آدم خطا کے تحت ڈی ٹریک ہوگا ہمیشہ. کبھی اپنی نفس کی وجہ سے پٹری سے ہٹ جائے گا، کبھی ویسے ہی چلا جائے گا واک کرنے ادھر ادھر، اور کبھی چیزیں اس کو لے جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب تکلیف دے رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اس کو واپس لوٹانا مقصد ہوتا ہے. مقصد اس کو برباد کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو تباہ کر کے ڈپریشن اور مایوسی میں لے کے جانا نہیں ہوتا، مقصد اس کی زندگی کی سائیکالوجی کو ڈاؤٹ فل کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو صرف ٹرن بیک کرانا ہوتا ہے. تو سسٹم میں اگر مینٹرز اور اچھے اساتذہ اور علماء موجود ہوں، اور ہیں بھی، وہی تو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ مراد ہے اس سے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں آگے سے. اور اسی طرح اللہ ایک اور مقام پہ بھی کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي أُمَمٍ، ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو بھیجا ہے، آپ سے پہلے بھی آپ وسلم سے. تو أَخَذْنَاهُمُ الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ، ہم نے ان پر تکلیفیں بھیجی، ہم نے ان کے اوپر آزمائشیں بلائیں بھیجی، آبسٹیکلز بھیجے، آبسٹرکشن بھیجی ان کے مسئلوں. لعلہم یتضرعون، تاکہ ان کے اندر نا وہ جو اس سفر کا ایک جو فلیور ہے اور جو اس کا جو گرافک ہے نا عاجزی اور ہیوملٹی والا، وہ واپس قائم ہو جائے. لوگ تو پہنچ جاتے ہیں ایک مقام، زندگی مقاموں کو پہنچنے کا نام ہے نا، ایک مقام سے پھر دوسرے مقام سے پھر تیسرے مقام سے پھر چوتھے مقام سے پھر پانچویں مقام سے، حتیٰ یاتی کل یقین، اس حد تک کہ موت آ جائے گی انسان.
تو انسان جب ایک اسٹیشن کور کرتا ہے 4 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، 6 مہینے کا ہو، جب وہ پہنچتا ہے نا اس کے اختتام میں تو ڈینٹ پڑتے ہیں اس کی نفسیات کو ڈینٹ پڑتے ہیں. کہیں تکبر آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے، کہیں حسد آؤٹ آف آرڈر ہو جاتی ہے، کہیں مزاج اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کہیں جبن آ جاتا ہے، کہیں بزدلی آ جاتی ہے، کہیں قنوط بن جاتا ہے، کہیں ڈپریشن آ جاتا ہے، کہیں وہ فرعون بن جاتا ہے، کہیں وہ بنی اسرائیل بن جاتا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تو ایک پروسیس سے گزرے گا نا، ٹرن بیک کریں اپنے آپ کو، نیوٹرلائز کریں. تو جب انسان خود اپنا محاسبہ نہیں کرے گا لائف کے پروسیس سے گزرتے ہوئے، تو اللہ اس کا خیر خواہ ہے. انسان اپنا خیر خواہ نہیں ہے مگر رب اس کا خیر خواہ ہے. جس کو اللہ چاہتا ہے نا، جس کو اللہ پہنچانا چاہتا ہے اس منزل تک، کہ اس کی جو پزل سالونگ ہے نا کائنات کی، اس کا دماغ کھولے آگے سے. اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ مزاج آگے لے کے جا کے اس کو مروا دے گا، اس کو بہت تکلیفوں میں لے کے جائے. تو اس لیے پہنچ تو سب جاتے ہیں، مگر کوئی ہائر اینڈ میں فرعون بن جاتا ہے اور کوئی لوور اینڈ میں بنی اسرائیل بن جاتا ہے. کچھ بزدل بن جاتے ہیں جب وہ گزرتے ہیں ایک پروسیس سے. 4 سال کا ایک فیز گزارا، امریکہ میں گزارا، دبئی میں گزارا، آپ کے سعودیہ میں گزارا، پاکستان میں گزارا، انڈیا میں گزارا، کہیں بھی گزارا. اس کو جب وہ فیز ختم ہوا تو ان کی آئیڈیالوجی بدل جاتی ہے، ان کا پرسپشن بدل جاتا ہے، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کا مزاج بدل جاتا ہے. اس لیے تو آپ کچھ لوگوں کو ایک عمر کے بعد دیکھیں نا، مسکراہٹ ہی نہیں ہے چہرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، ایویں مسخرے بن جاتے ہیں اسٹیشنوں سے گزرنے کے بعد. ان کے مزاج میں یہ غیر سنجیدگی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر سنجیدگی نہیں تھی، تبسم تھا، مزاح بھی تھا، مگر ان کی ہر وقت یہ نہیں کر رہے ہوتے تھے. کچھ لوگ گزرتے ہیں ایسی چپ لگ جاتی ہے ان کو بول ہی نہیں پاتے. اسٹیشن کی ہٹس نے زندگی کی پہلا بچہ ہوا، میں سارے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اولاد ہوئی، بچے پالے، مزاج بدل گیا. بزنس کیے، ایکسپینشن کی، اسٹیشن سے گزرے، اس دور کے بیچ میں جو بھی مزاج بدل گیا. مزاج کو اس جگہ پر رکھنے کے لیے جو جنت میں جانے کی کسوٹی، اور دنیا کے اندر بھی انسانیت کے پرسنالٹی میں وہ جمال کمال لانے کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ شخصیت نارمل رہنی چاہیے. تو جب شخصیت میں انسان کو وہ ڈینٹ پڑتے ہیں نا، لوگوں کی باتیں، تنقیدیں، اپنا آپ، اپنے اندر کی اونچ نیچ، ہائیز اینڈ لوز، یہ سب کچھ جو چلتا ہے جب انسان گزرتا ہے وقتوں سے، تو وہ ایک نظریہ بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، نیگیٹیوٹی آتی ہے، غصہ آتا ہے، ایجیٹیشن آتی ہے، ایگریشن آتا ہے، مزاج آتا ہے انسان سے، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ میں اس لیے جب تو سٹینڈرڈ سے ہٹ کے اپنی پرسنالٹی اور مائنڈ بنائے گا نا کسی زندگی کے مسئلوں سے گزرتا، میں تیرے ساتھ خیر خواہ ہوں، میں تجھے واپس لے کے آؤں. کیا کر کے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹے چھوٹے تجھے چھوٹے عذاب کی شکل دے دوں گا، یا چھوٹی تکلیفیں دوں گا تاکہ تیرا مائنڈ پھر سے جاگے، یہ چیز تو غلط کر رہا ہے. اس ٹائم تجھے جیت تو مل چکی ہے لیکن تو اس جیت کو آنر نہیں کر پا. تجھے اگر شکست بھی ہوئی ہے تو تو اس شکست کا حق نہیں ادا کر پا، تو اس سے وہ سبق نہیں سیکھ پا، تو غلط سمت میں چلا گیا. تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو لعلہم یتذر، اور تو ہمبل نہیں ہو پا، لعلہم یتذرعون اخذناہم بالبأساء والضراء، ہم نے صرف تھوڑا بہت ہلایا ہے تمہیں تاکہ تم اپنی اس سٹینڈرڈ پہ آ جاؤ. تمہاری دنیا کی کامیابی سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، غنی ہے وہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کو فرق نہیں پڑتا، مگر کیونکہ یہ اس گیم میں، اس سفر میں، اس پروسیس میں، اس چیلنج کے اندر اللہ نے انا عبادی لیس لک علیہم من سلطان کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میرے بندوں کو نہیں تو گرا سکے گا. وہ خاص بریڈ ہے، وہ خاص کراپ ہے لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں جب بھی کچھ بنایا ہے نا وہ سٹینڈرڈ سے نہیں ہٹے کبھی. انہوں نے پروسیسز کو بھی آنر کیا ہے، انہوں نے منزلوں کو بھی آنر کیا ہے، انہوں نے رب کو بھی آنر کیا اس لحاظ سے، انہوں نے مخلوق کا بھی خیال رکھا ہے، اور انہوں نے اپنے نفس کو بھی اس پاکیزگی کے ساتھ رکھا ہے جو تزکیے کا حق تھا اس کا. تو اللہ تعالیٰ یہ بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو واپس لانا چاہ رہا ہوں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، میں بہت کوٹ کرتا ہوں ڈیولپمنٹ، سیلف ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ایوری چائلڈ واز بورن آن دا نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس. ہر بچہ میں نے فطرتی لحاظ سے صحیح بھیجا تھا، بچہ غلط نہیں بھیجا تھا، چاہے کافر کے گھر میں تھا یا نان مسلم کے گھر میں تھا یا مسلم کے گھر میں. فابواہ، ماں باپ کے اوپر جرم عائد کرایا اللہ نے یہاں پر کہ
کہ یہ ماں باپ ہوتے ہیں. اور اگر ہم ادھر قیاس بھی کر لیں تھوڑا سا ابویت کے اوپر، ہر وہ انسٹیٹیوشن جو اس کی نرشمنٹ کے لحاظ سے ریسپانسبل تھی، جو اس کی تربیت اور مائنڈ سیٹ مائنڈ میکنگ کے لحاظ سے کیا کرتی ہے، جو عبدانی مجلسانی نصرانی اور کمکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسے آف دا ٹریک لے جاتی ہے. وہ اس کے سٹینڈرڈز کو اللہ کے ساتھ بھی آف دا ٹریک لے جاتی ہے، ڈیویٹ کراتی ہے، ڈیویٹ کر دیتی ہے، اور وہ اسے دنیا کے بارے میں بھی بڑے غلط نظریے دے دیتے ہیں، اس حد تک کہ وہ ایک کمپلیکیٹڈ کمپلیکس بچہ بن جاتا ہے جب وہ اپنے ٹینز تک پہنچے. کیونکہ ہم نے تو ببل والدین احسانہ کی تلوار تو سب لٹکاتے ہیں کہ جی ماں باپ کے اوپر بڑے حقوق ہیں. تو یہ 10 سال جو بچہ ماں باپ کے ہاتھ میں تھا، اور جب اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا کہ اپنی تربیت کر سکتا، تو ان ماں باپ کی پوچھ کیوں نہیں ہوتی؟ تو میرا اس میں علمی نقطہ یہ ہے کہ اگر ببل والدین احسانہ شرک کے بعد آتی ہے تو یہ بچے کی زندگی جو اس کی جو سائیکالوجی آپ خراب کر دیتے ہیں پہلے 10 سالوں میں، وہ کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ تو اللہ کا رحم ہے کہ اللہ جتنا بھی ہم لوگ اپنے بچوں کو خراب کر کے پال، عزتیں کیا ہیں، بے عزتیاں کیا ہیں، احترام کیا ہیں، تقدس کیا ہے، مزاج کیا ہے، عاجزی کیا ہے، بہادری کیا ہے، بزدلی کیا ہے، خاموشیاں کیا ہیں، اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، بندے کیا ہے، مخلوق کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز تک نہیں ہم نے ان کو سکھایا ہوا کہ اصل ریئل ایبسولوٹ سکسیس کیا ہوتی ہے. تو جب وہ آئے گا دنیا کے اندر تو اللہ نے تو اس کے لیے مقام لکھے ہیں نا. تو جب انسان کے گھر والے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کرتے نا، وہ ایک مکس پلیٹ کنفیوز کمپلیکیٹڈ قسم کا ایک انسان بن کے معاشرے میں آتا ہے جس کی کوئی سینس آف بلونگنگ اور سینس آف آنر نہیں ہوتا. وہ یہاں ہوائیں چلتی ہیں تو یہاں کا کلچر لے لے گا، یہاں ہوائیں چلیں گی تو یہاں کا کلچر لے لے گا. یہ مشہور ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا، وہ مشہور ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا. کوئی اپنی سیلف اسٹیم نام کی چیز ہی نہیں، کوئی اپنی بینگ ہی نہیں ہے اندر سے جو فیصلے کر سکے اور ان فیصلوں پہ ڈٹ سکے اور ان فیصلوں پہ کٹ سکے اور ان فیصلوں پہ جمع کر سکے اور ان فیصلوں کے اوپر آ کے لڑ سکے. بنایا نہیں ہوتا. تو ہم ادھر ادھر سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس میں. لیکن اللہ جب اس کو لانا چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس کو ٹریک پہ لانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اب کیسے سمجھیں؟ ہاتھ پکڑ کے اگر اللہ کرائے گا تو جبریہ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا کہ اللہ جبرن انسان سے کروا دیتا ہے، اور اگر اسی کے حوالے اس کو کر دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کریں کیونکہ ہم تو اندر سے برباد کرنے کے لیے یہ بوم لگایا ہوا ہے ہم نے. تو اللہ پھر انسان کی زندگی کے اندر وہ حالات بدلتا ہے تاکہ وہ کاسمولوجی اور کائنات کے پیٹرنز کے اندر سے اپنا ایرر تلاش کرے، اپنی غلطی تلاش کرے، سمجھے میں کیا کر رہا ہوں. تو اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف دے دے دنیا کی. اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے